جو انسان اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا وہ ہرگز لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا۔ اس لیے انسان کی سب سے پہلی ذمہ داری یہ کہ وہ اپنے خالق و مالک کا شکر گزار بندہ بن کر زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ اس بات کا ذکر قرآن کریم نے یوں کیا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر ہم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہے تو نہیں گن سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیکھنے کے لیے جو آنکھ دیا ہے یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سننے کے لیے جو کان دیے ہیں یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے چلنے کے لیے جو ہمیں پیر دیے ہیں یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اچھی اور بری چیز کے درمیان فرق ظاہر کرنے کے لیے جو دماغ عطا کیا ہے اس کا کوئی مثال نہیں، اس کا کوئی بدل نہیں۔ پوری دنیا چاہے بھی کہ ایک مائنڈ کو اور ایک ذہن و دماغ کو بنا سکے اور کریٹ کر سکے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ جو اللہ بنانے والا اور جس چیز کو بنایا وہ دونوں بے مثال ہے، اس کا کوئی بدل نہیں۔ اس لیے سب سے پہلی ذمہ داری انسانوں کی یہ بنتی ہے کہ ہمیشہ اور ہر وقت ہماری زبان اللہ کے شکر میں گزرنا چاہیے۔ اسی لیے قرآن نے کہا کہ اگر تم شکر گزار رہو گے تو اللہ فرماتے ہیں اور مزید تمہیں دوں گا، لئن شکرتم لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکریہ ادا کرو گے احسان مند رہو گے تو میں تمہیں ضرور بھی ضرور اور دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے یا شکریہ ادا ہی نہیں کرتے ہو تو تم کو ہم عذاب دیں گے، یعنی کہ مزید تمہیں اور نہیں دوں گا۔ یہ بھی ایک قسم کا عذاب ہے۔ تو ہمارے پاس جو نعمتیں ہیں یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے پاس کون سی نعمت ہے کہ کس چیز کا میں شکریہ ادا کروں۔ ہر انسان کے پاس اتنی نعمتیں اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ہے کہ اگر ہم 24 گھنٹے اللہ کے حمد و ثنا میں گزارے تو اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں ہو سکتا، جو کہ بے شمار نعمتیں انسانوں پر ہے، انسانوں کے خود جسم پر ہے، اس کے باڈی کے اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اتنی بہترین شکل و صورت کی شکل میں ڈھالا ہے کہ اگر کسی انسان کے پاس اگر آنکھ نہ ہو تو اسے آنکھ کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے، کسی کے پاس اگر پیر نہیں ہے تو اسے پیر کا اندازہ ہوتا ہے، اگر کسی کے پاس زبان نہیں ہے تو اسے زبان کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ جن کو اللہ نے ان تمام نعمتوں سے نوازا ہے وہ کتنا خوش نصیب ہوگا۔ اس کے باوجود ہم اللہ کی ناشکر بندے بن گئے، اس کے باوجود ہم شکریہ ادا نہیں کرتے، یہ بھی نافرمانی کی ایک شکل ہے۔ اس لیے
24 گھنٹے میں کم سے کم 1 گھنٹہ تو ایسا ہو، چلو 1 گھنٹہ بھی نہیں، 25 منٹ تو ایسے ہوں کہ ہم ان تمام نعمتوں کو دینے والے کا شکریہ ادا کریں۔ خدا نہ کرے کہ ان نعمتوں میں سے کوئی نعمت ہم سے چھین جائے تو اس وقت ہمیں پھر اللہ یاد آئے، قبل اس کے کہ وہ نعمتیں چھنیں اس کریٹر کو اور اس عطا کرنے والوں کو ہم پہچان لیں۔ تو فرمایا کہ جس نے یہ پیدا کیا وہ بے مثال ہے، اور جو نعمتیں اس نے ہمیں دی ہے وہ سب کی سب بے مثال ہے، اس کا کوئی بدل نہیں۔ اسی کو قرآن نے کہا قل هو اللہ احد، کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ اس اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں، ہمارے سجدوں کی ضرورت نہیں، ہمارے صدقہ و خیرات کی ضرورت نہیں، ہمارے روزوں کی ضرورت نہیں، ہمارے خیرات کی ضرورت نہیں، بلکہ یہ تمام اعمال کرنے سے اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔ لم یلد، وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا، اس کا کوئی باپ نہیں، کوئی ماں نہیں، ولم یولد، کوئی ان کی اولاد نہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس جیسا کوئی بھی نہیں، اس جیسا کوئی نہیں، بے مثال ہے، لاجواب ہے۔ انسان تصور ہی نہیں کر سکتا کہ اللہ کیسا ہوگا۔ جس اللہ نے اتنی ساری چیزیں بنا دی، آج انسانوں کو، آج اللہ کی مخلوق کو اس کے خالق پر ڈاؤٹ آ گیا کہ خدا ہے کہ نہیں ہے، خدا کا وجود ہے کہ نہیں ہے، خدا ایگزسٹ کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ آج اس بات پہ ڈیبیٹ ہو رہا ہے، اس بات پہ مناظرہ ہو رہا ہے، اس بات پہ بحث و مباحثہ ہو رہا ہے۔ جس اللہ نے اتنی بڑی دنیا بنا دی اور تمام دنیا میں رہنے والے انسانوں کے رزق کا انتظام بھی کر دیا، آج اسی خالق پر انسان شک و شبہ کا اندیشہ کر رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے 1 مہینہ پہلے جو مناظرہ ہوا تھا اور جو ڈیبیٹ ہوئی تھی، پوری دنیا میں اس کا چرچا ہے۔ ایک طرف وہ بیٹھا جو خدا کے وجود کا انکار کر رہا، ایک طرف وہ ہے جو خدا کے ہونے کا ثبوت دے رہے۔ جیسے ابھی یہ واقعہ پیش آیا تھا، یہ آج سے کئی ہزار سال پہلے یہ واقعہ پیش آ چکا ہے۔ آپ نے نام سنا ہے امام رازی رحمۃ اللہ علیہ، یہ وقت کے امام ہیں، بڑے عالموں میں ان کا شمار ہوتا ہے امام رازی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کے اندر خدا کے ہونے کا ثبوت اور آرگیومنٹ کو لکھا، اور 1 2 نہیں 100 ثبوتوں کو پیش کیا۔ انہی امام رازی سے ایک دفعہ ان کی ملاقات ایک شیطان سے ہوئی۔ جیسے ان دونوں کی ملاقات ہوتی ہے تو امام رازی یہ کہتے ہیں کہ میرا ایمان بڑا مضبوط ہے، میں اپنے ایمان پر بڑی مضبوطی سے قائم ہوں، مجھے کوئی ہرا نہیں سکتا۔ تو شیطان کہتا ہے کہ نہیں، وہ سامنے دیکھو، وہ جو چرواہا ہے، وہ جو کھیت میں ہل چلا رہا ہے، اس کا ایمان تمہارے ایمان سے زیادہ مضبوط ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا تم تماشا دیکھو بھی کیا ہوتا ہے۔ امام رازی سے شیطان نے کہا تم یہیں ٹھہرو، میں ابھی اس چرواہے کے پاس سے ہو کر آتا ہوں اور تم یہ تماشا دیکھتے رہو کہ کیا کچھ ہوتا ہے۔ وہ شیطان کھیت میں جاتا ہے اس چرواہے کے پاس،
انسان کی شکل میں اور ایک اجنبی انسان بن کر شیطان کہتا ہے کہ کیا تم مسلمان ہو؟ وہ کہتا ہے ہاں مسلمان ہوں۔ اب پھر شیطان کہتا ہے کہ تم کس اللہ پر ایمان رکھتے ہو؟ تمہارا اللہ کا وجود ہی نہیں ہے، تمہارے اللہ کا اس دنیا میں کوئی تصور ہی نہیں ہے، وہ ایگزسٹ نہیں کرتا، پھر تم کس اللہ پر ایمان رکھتے ہو؟ اتنا جملہ سننا تھا کہ شیطان کو طیش آتا ہے، غصہ آتا ہے۔ جو انہوں نے جوتا پہن کے رکھا تھا اس جوتے کو نکالا اور شیطان کے منہ پہ پھینک کے مارا، اور دو چار گالیاں بھی شیطان وہاں سے بھاگا۔ پھر پلٹ کے امام راضی کے پاس آتا ہے وہ شیطان۔ امام راضی سے وہ شیطان کہتا ہے دیکھا کہ تم نے وہ جو چرواہا ہے وہ اللہ کے بارے میں انام شراب باتیں سننا بھی گوارا نہیں کرتے۔ میں نے جیسے ہی اللہ پر ڈیبیٹ کرنا چاہا، اللہ کے بارے میں کچھ بحث و مباحثہ کرنا چاہا، کچھ سوال و جواب کرنا چاہا، تو انہوں نے فوراً مجھے جوتے سے پھینک کے مارا، میں وہاں سے بھاگا۔ انہیں اللہ کے بارے میں کوئی سوال پسند ہی نہیں ہے۔ اگر سوال کرنا ہے میری ذات سے کرو، سوال کرنا ہے کچھ اور کرو، اس خدا کے بارے میں جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جو تمہیں دو وقت روٹی کا انتظام روزانہ کرواتا ہے، آج تمہیں اس خدا پر شک ہونے لگا۔ تو امام راضی رحمت اللہ علیہ سے اس شیطان نے کہا کہ دیکھا اس کا ایمان، لیکن اگر میں تم سے مناظرہ کروں، اگر میں تم سے بحث و مباحثہ کرنے لگوں اور تم سے میں یہ سوال پوچھتا تو مجھے دلیلوں کے ذریعے آرگومنٹ دے کر مجھے سکون پہنچانے کی اور میرے سوالوں کو جواب دینے کی کوشش کرتا، اور ہو سکتا ہے کہ تمہارے دلیل سے زیادہ میرا دلیل مضبوط ہو جائے، تمہارے آرگومنٹ سے زیادہ میرا ثبوت اور پروف زیادہ اسٹرانگ ہو، تو ہو سکتا ہے کہ تمہارے ایمان میں شک پیدا ہو جائے، تمہارے دل میں یہ تزلزل آ جائے کہ بات تو صحیح ہے، شیطان جو بات کہہ رہا ہے وہ بات تو 100% صحیح لگ رہی ہے، میرے دل میں اب تک جو دلیلیں پتہ تھی مجھے اس میں کچھ نہ کچھ کمی لگ رہی ہے۔ جہاں تمہارے دل میں یہ ڈاؤٹ، یہ شک پیدا ہوتا ہے، اسی وقت تم ایمان سے محروم ہو جاؤ گے۔ تو شیطان نے یہ سکھا دیا اور یہ بتا دیا، اس دیہاتی کے ذریعے سے ایک ایسا عنوان ہے، ایک ایسا ٹاپک اور موضوع ہے جس پر ڈیبیٹ نہیں کیا جا سکتا۔ ہو سکتا ہے کہ مد مقابل کے پاس اگر مضبوط دلائل ہو، بھلے ہی غلط دلائل ہو، لیکن ان دلائل کی وجہ سے، ان پروف کی وجہ سے تمہارا ایمان اگر ڈگمگانے لگا تو تم ایمان سے محروم ہو جاؤ گے۔ اس لیے ایسے نازک ٹاپک پر، ایسے حساس عنوان پر ڈیبیٹ ہی مت کرو۔ طرح طرح کے لوگ ہیں آج، ہر قسم کے لوگ دنیا میں آگے، جو ہمیں کھانا کھلائے ہم اسی کو بھول جائیں۔ دنیا میں بغیر چینجر کے چینجنگ ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ اس دنیا میں خود بخود کچھ آیا ہے کیا؟ ایک چھوٹا سی یہ والا مائک خود بخود نہیں بنا۔ اتنی بڑی دنیا، اتنا بڑا کائنات، یہ خود بخود کیسے بنے گا؟ اس کے اندر جو نظام اور سسٹم جو چل رہا ہے یہ خود بخود اور آٹومیٹک کیسے چلے گا؟ نہیں ممکن۔ ضرور اس کے پیچھے کوئی چلانے والا، کوئی چینجر ہے جو اس کائنات کو، نظام کے اس سسٹم کو سنبھالے ہوئے ہیں، لیکن یہ الگ بات ہے کہ وہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ سائنس تو یہ بات کہتی ہے نا کہ پانی میں کیڑے ہوتے ہیں، اگر پانی سے کیڑے کو نکال دیا جائے اور جراثیم کو نکال دیا جائے تو وہ پانی پینے کا کوئی فائدہ نہیں، لیکن اگر پانی کے اندر کیڑا بھی موجود ہے اور اس کے باوجود بھی ہم پی رہے ہیں تو ہم سے بڑا بیوقوف کون ہوگا؟ کیڑا رہتے ہوئے بھی ہم پانی کون پی رہے ہیں؟
پوچھا کہ یہ تو بتا کہ پانی میں کیڑے تم کہتے ہو کیڑے تو نظر نہیں آتے، اور یہ بھی کہتے ہو کہ پانی میں کیڑا نہ ہو تو پانی پینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو بات تو صحیح ہے پانی میں کیڑا ہے۔ تو اب سائنٹسٹ ہمیں جواب دیتی ہے کہ اگر تمہیں پانی کے اندر کیڑا دیکھنا ہو تمہیں سائنس کا چشمہ لگانا ہوگا، تمہیں ریسرچ کرنا ہوگا، تمہیں تحقیق کرنی ہوگی، تمہیں سائنٹسٹ بننا ہوگا۔ اس پر ہزاروں سال تک سائنس نے تحقیق کی ہے، ریسرچ کیا ہے، تو یہ بات سامنے ظاہر ہوئی ہے کہ پانی کے اندر بھی کیڑا ہے، لیکن وہ ہمیں نظر نہیں آتا کیونکہ ہمارے پاس وہ علم نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت کو ہمارے پاک پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے واقعہ معراج پر حضور پاک علیہ السلام نے اللہ کا دیدار کیا ہے، اسی لیے ہمارے پاس دو آنکھیں ہیں، ہم دنیا کی آنکھوں سے اللہ کا دیدار نہیں کر سکتے ہیں۔ قرآن کا واضح پیغام ہے لا تدرکہ الابصار، دنیا کے اندر جو آنکھیں انسانوں کو دی گئی ہے اس انسان کو اس آنکھ میں وہ پاور نہیں ہے، اس آنکھ میں وہ طاقت نہیں ہے اس آنکھ سے اللہ کا دیدار کر سکے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی تھی نا، اللہ میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، تو کیسا ہے، مجھے تم سے بڑا پیار ہے، ایک دفعہ مجھے نظر تو آ جاؤ۔ اللہ نے کہا تمہاری آنکھوں میں وہ طاقت نہیں ہے، لن ترانی، تم مجھے دیکھ نہیں سکتے ہو۔ کہا اللہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، بس ایک دفعہ دکھا دو، ایک دفعہ اپنا دیدار کرا دو۔ کہا مجھے دیکھنے سے پہلے میں اپنا نور بھیج رہا ہوں، ایک تجلی بھیج رہا ہوں، اپنی پاور اور طاقت کو بھیج رہا ہوں۔ اگر تمہاری آنکھوں میں وہ طاقت اور پاور ہے کہ تم اس نور کو دیکھ سکے اور اس پاور کو دیکھ کر برداشت کر سکو تو میں تمہارے سامنے ظاہر ہو جاؤں گا۔ جیسے وہ تجلی اس پہاڑ پر اترتا ہے تو پہاڑ چور چور ہو جاتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ کہا یا اللہ واقعی اس آنکھ میں آپ کی ذات کو دیکھنے کی وہ طاقت نہیں ہے، تو دنیا میں جو آنکھیں انسانوں کو دی گئی ہے اس آنکھ سے اللہ کا دیدار نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی اللہ کا دیدار کرنا چاہے دل کی آنکھوں سے تو اسے رسول سے عشق کرنا ہوگا، اسے اللہ کی محبت اپنے دل میں بٹھانی ہوگی، اسے اللہ نظر آئے گا۔ جس طرح پانی میں کیڑے نظر نہیں آتے لیکن پانی کے اندر وہ موجود ہے، ایسے ہی خدا تعالیٰ کا وجود ہے، ایگزسٹ کرتا ہے، بھلے ہی ہمیں نظر نہ آئے۔ ہم جس پاک پیغمبر پر ایمان رکھتے ہیں انہوں نے اللہ کو دیکھا، انہوں نے ابو بکر کو بتایا، انہوں نے عمر کو بتایا، انہوں نے علی اور عثمان کو بتایا، یہ سلسلہ آج ہم تک پہنچا اور آج ہم یقین رکھتے ہیں کہ اللہ کا وجود ہے۔ اس لیے ایک ایسا نازک اور حساس عنوان اور ٹاپک ہے اس پر ڈیبیٹ نہ کیا جائے تو بہتر ہے۔ سامنے والا کا پروف اور آرگومنٹ کہیں مضبوط ہو تو ہم ایمان سے سینے کو کھال کر بیٹھیں گے۔ ایک دفعہ ہوا کچھ ایسا ہی، امام رازی رحمۃ اللہ جن کا بھی ذکر ہوا، جنہوں نے کتاب لکھی اس میں 100 دلیلوں کو جمع کیا، ان سے ہی مقابلہ ہو گیا۔ جب وہ تندرست تھے، صحت مند تھے، شیطان کا ان سے کوئی مقابلہ نہیں، لیکن جب وہ مرنے کے قریب پہنچے، مرض الوفات میں پہنچے، تو شیطان ان کے پاس آیا اور کہا کہ تم نے تو ایک کتاب لکھی ہے اور اس کتاب میں 100 دلیلوں کو جمع کیا ہے اللہ کے ایک ہونے پر، بتا وہ دلیل کیا ہے؟ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ دلیل پیش کی، شیطان نے اس دلیل کا جواب دیا۔ امام رازی مطمئن ہو گئے، بات تو صحیح ہے شیطان کی، ان کی ہی بات زیادہ مضبوط ہے۔ دوسری دلیل پیش کی، شیطان نے پھر اس کا توڑ پیش کیا۔ تیسری دلیل پیش کی، شیطان نے اس کا بھی توڑ دیا۔ ایک نہیں 100 دلیلوں کو امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے شیطان کے سامنے پیش کیا، ایک ایک دلیل کو شیطان نے توڑا اور امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کو ماننے پر مجبور کر دیا کہ ہاں تمہارا ہی دلیل زیادہ اسٹرانگ ہے۔
گھبرا گئے امام رازی رحمۃ اللہ علیہ. دنیا میں صحت مندی کی حالت میں کوئی ایسا واقعہ ہی پیش نہیں آیا، ورنہ میں ہر ایک کو اطمینان دلاتا. لیکن آج میرے پاس ان دلیلوں کے سوا کچھ بھی نہیں، لیکن شیطان کے پاس تو میرے سے زیادہ مضبوط دلائل ہے خدا کے نہ ہونے پر. گھبرا گئے کہ اب کیا ہوگا، کئی دن سے ایمان نہ نکل جائے، میں ایمان سے محروم نہ ہو جاؤں. جو کہ ساری زندگی اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے کام کیے تھے، فوراً غیب سے آواز آتی ہے، اے راضی تیرا مقابلہ شیطان سے ہے، کسی انسان سے نہیں ہے کہ تم اسے ہرا سکو. شیطان تو بڑا عالم ہوا کرتا ہے، شیطان کو بس اتنا کہتے کہ میں خدا کو ایک مانتا ہوں بغیر کسی دلیل کے. اگر تم دلیل دینے پر آؤ گے تم انہیں ہرا نہیں سکتے. اس لیے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے جہاں دلیل نہیں دی جاتی، جس کو ثابت نہیں کیا جا سکتا. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے کون واقف نہیں ہے؟ یہ پیران پیر، بڑے شیخ گزرے ہیں، اللہ کے ولی ہے. ولی نیک بندے، نیک بندوں کی تعریف قرآن نے کی، الا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. جو نیک بندے ہوتے ہیں اللہ کے، قیامت کے دن نہ وہ غم زدہ ہوں گے نہ ان کی چہرے پر خوف ہوگا. یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یہ اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہیں. یہ ایک دفعہ جنگل کے کنارے عبادت میں مشغول تھے اور اچانک وہاں ایک نور ظاہر ہوتا ہے. اس نور کے ظہور کی وجہ سے وہ پورا ایریا روشن ہو جاتا ہے، اور اتنا روشن کہ لگتا ہے کہ وہاں پر کوئی بہترین ڈیکوریٹ کرنے والے نے ڈیکوریٹ کیا ہو. کوئی جواب ہی نہیں. اچانک اس ماحول کو، اس پوری ایریا کو اتنا خوبصورت سجا دیا گیا. یہ کیسے ہوا؟ وہیں سے ایک آواز آتی ہے کہ اے جیلانی، ہم تمہاری عبادت سے اتنے خوش ہیں کہ ہم نے اب تمہارے اوپر سے قلم اٹھا لیا ہے. اب تم جو چاہو کرو، تمہارے اعمال میں لکھا نہیں جائے گا. چاہے تم گناہ کرو، چاہے تم زناکاری کرو، چاہے تم عیاشی کرو، چاہے تم نمازیں مت پڑھو، تمہارے نام اعمال میں لکھا نہیں جائے گا. ذرا سوچنے لگے، آخر یہ آواز میرے لیے؟ میں اتنا بڑا تو عبادت گزار نہیں ہوں، یہ صدا میرے لیے؟ تھوڑا پریشان ہوئے. اتنے بڑے عبادت گزار ہو کر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنا بڑا میں کوئی عبادت گزار تو نہیں ہوں کہ یہ آواز میرے لیے لگائی جائے. اور آج ہم 2-3 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، ذرا ہمارا تعلق اللہ سے تھوڑا بہت ہو جاتا ہے، ہم خوش ہو جاتے ہیں، ہم تو اللہ والے بن گئے ہیں، اللہ تو میرا ہے، اللہ میرا کیا بگاڑے گا. جب اللہ کو ہم خود دیں گے نا تو پھر اللہ ہمیں جز دے گا. لیکن جس نے اللہ کو اپنے آپ کو سپرد کیا، اللہ اس کا بنا. اور آج اس مر کے بھی زندہ ہیں، مر کے بھی زندہ ہے. جیلانی رحمت اللہ علیہ ہے دنیا میں کیا، لیکن ان کی یادیں تو باقی ہیں. صحابہ دنیا میں ہے کیا، ان کی یادیں تو باقی ہیں. یہی تو مطلب ہے، ایمان والا چلا جاتا ہے، اللہ والا چلا جاتا ہے، لیکن وہ جا کر بھی زندہ رہتا ہے. تو جیسے ان کے کانوں میں آواز آئی کہ راضی اے جیلانی، اب مزید تمہیں عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اتنی عبادت کافی ہے، اب نمازیں معاف ہو گئی، جاؤ رمضان کے روزے معاف ہو گئے، جاؤ مزے لو. فوراً اس بات کو قرآن کی طرف پیش کیا. جیسے ہی قرآن کی طرف اس بات کو پیش کیا تو فوراً آیت کریمہ آ گئی، وَاعْبُدْ رَبَّكَ
حتی یأتیک الیقین، یہ حکم ہے اللہ کی طرف سے رسول اللہ کو کہ اے محمد تم اپنے رب کی عبادت کرو. کب تک کرنا ہے؟ 5 سال 10 سال جوانی بڑھاپے نہیں، حتی یأتیک الیقین، جب تک کہ تمہاری رگوں میں سانس ہے، جب تک تمہاری موت نہ آ جائے، اس سے پہلے کوئی عبادت کسی کے لیے معاف نہیں. وقت کا ولی ہو، وقت کا اللہ والا ہو، اس کے لیے بھی معاف نہیں. تو جیسے ہی اس بات کو قرآن کی آیت کی طرف پہنچایا اور اس طرف کیا تو فوراً آیت کریمہ سے آ گئی وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ اللہ کی طرف سے خطاب ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اے محمد جب تک تم اس دنیا میں رہو کہ تم پروردگار عالم کے سامنے سجدہ کرتے رہو، نمازیں پڑھتے رہو، رمضان کے روزے کرتے رہو، تب جب ان کو یہ حکم ہے تو میری کیا مجال ہے، میں کون سی کھیت کے مولی ہوں کہ مجھے یہ حکم دیا جائے گا کہ جاؤ جنانی میں تمہیں معاف کر دے رہا ہوں، تم سے قلم اٹھا رہا ہوں. تو فوراً سمجھ گئے یہ اللہ کا حکم نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے صدا نہیں ہے، یہ شیطان کا چکر ہے، شیطان مجھے اپنی جان میں پھنسانا چاہتا ہے. فوراً کی زبان پہ کلمہ جاری ہوا لا حول ولا قوة الا باللہ. جیسے ہی یہ کلمہ پڑھا شیطان وہاں سے بھاگا. اور یاد رہے یہ کلمہ لا حول ولا قوة الا باللہ شیطان کے لیے بندوق کے گولے کی طرح کام کرتا ہے، میزائل کی طرح کام کرتا ہے. یہ کلمہ سنتے ہی شیطان بھاگ جاتا ہے اور اتنا دور بھاگے گا وہ آپ کو نظر بھی نہیں آئے گا. لیکن گیا پھر دوسرا وار بھی کر کے گیا، کہا دیکھ جیلانی میں نے اسی بہانے سے، میں اسی مکر و فریب سے ہزاروں اولیاء اللہ کو دھوکے میں ڈالا ہے، میں اسی بات کی وجہ سے ہزاروں اللہ والوں کے ایمان کو چھینا ہے، ان سے ایمان کو محروم کر دیا ہے، لیکن آج تو اپنے علم کی وجہ سے بچ گیا ہے جیلانی. تو فوراً امام شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ لا حول ولا قوة پھر سے پڑھتے ہیں. کہا شیطان مردود میں علم کی وجہ سے نہیں بچا، میرا علم اس لیول کا نہیں ہے، میرا علم اس درجے کا نہیں کہ میں اپنے علم کی وجہ سے شیطان سے بچ سکتا ہوں، بلکہ اگر میں بچا ہوں تو اللہ کے فضل و کرم سے بچا ہوں. لیکن اگر ہم اور آپ ہوتے تو واہ شیطان نے میری تعریف کر دی تو ہم خوشیوں میں سماتے اور خوشی کے مارے مچلتے کہ ہمارا ایمان کے لیول اس قدر ہے کہ لوگ تعریف کر رہے ہیں. لیکن وہ کہہ رہے ہیں میں اپنے علم کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ کے فضل و کرم سے میں بچا ہوں، ورنہ میرے اندر وہ طاقت کہاں، میرا علم اس لیول کا نہیں ہے کہ میں بچ سکتا ہوں. شیطان کے مکر و فریب سے ہم سب کو بچنا ہے. اور جس کو یہ پتا چل جائے کہ فلاں شخص میرا دشمن ہے تو کیا اس سے وہ بچ کے رہے گا یا پھر لاپرواہی میں زندگی گزارے گا؟ ظاہر سی بات ہے اس سے بچ کے رہے گا اور اس سے الگ الگ زندگی گزارے گا. تو اللہ نے آج نہیں 1400 سال پہلے قرآن میں واضح کیا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. انہو لکم عدو مبین، عدو مانا دشمن، مبین مانا کھلم کھلا. یہ بڑا شیطان یہ تمہارا دشمن ہے، تم اس سے بچ کے رہنا ہے، اپنے ایمان کو ان سے بچا کے رکھنا ہے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو ساری زندگی ہم نمازیں پڑھ رہے ہو، ساری زندگی روزے رکھ رہے ہو، روزوں میں تراویح بھی پڑھ رہے ہو، صدقہ و خیرات بھی کرتے ہو، پتہ چلا کہ ہم ایمان کے بغیر ہی دنیا سے جا رہے ہیں. تو ایمان کی سلامتی کے لیے ہمیشہ ہم سب کو دعائیں کرنی چاہیے اور خاتمہ بال ایمان کے لیے ہمیشہ اللہ سے گڑگڑاتے رہنا چاہیے، ورنہ بڑے بڑے واقعات ہیں. ساری زندگی انہوں نے ایمان کے مطابق گزارا، آخری وقت ایمان ان کے دل سے نکل گیا، شیطان ان پہ حاوی ہوا. جو جتنا بڑا ایمان والا ہوتا ہے شیطان کا حملہ بھی اس پر اتنا ہی بڑا ہوتا ہے. اس لیے شیطان سے ہمیشہ بچ کے زندگی گزارنا اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے مکر و فریب سے، ان کی جال سے
ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔